الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان کے احکام شریعت کورس اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے جنازے کے احکامات پڑھے اور کفن دفن کے اور ان چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ کوئی سوال ہے، کوئی بات کسی کے ذہن میں کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، اور صرف ایک دو چیزیں جنازے کے بعد کی دعا کے حوالے سے ایک خواہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اگرچہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ دعا بذات خود بنفسی جو ہے نا ایک نیک کام ہے اور اس کو کہیں پر بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دین کی ہدایت سمجھ کر کرنا اور اس کو کوئی مراتب میں سے کوئی مرتبہ اس کو دینا، یعنی کہ فرض واجب میں سے کوئی کچھ قرار دینا، یہ بہرحال غلط ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیں آپ کہ اگر کسی نے دعا کر دی تو اچھی بات ہے، جیسے ابھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بھی کسی کی جنازے میں جاتے ہیں اور بسا اوقات ہمیں کوئی جلدی ہوتی ہے یا وقت کم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیر کے نکل آتے ہیں، یا جنازہ بڑا ہو، کافی بڑا جنازہ ہو تو وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دعا ہوئی یا دعا نہیں ہوئی، کس نے دعا کی کس نے دعا نہیں کی۔ اب جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ممتاز قادری صاحب کے جنازے میں ہم لوگ گئے تھے تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے آواز آئی کہ جناب صفے باندھ لیں، تو حالانکہ اس طرح کی آوازیں 3 دفعہ پہلے بھی آ چکی تھی، پھر آخر میں حتمی ہوا کہ ہاں بھائی، کیونکہ اسپیکر بھی آواز بھی وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تو بہرحال جنازے کے بعد کی دعا ایک مستحب کام ہے اور کریں اچھی بات ہے، اور کوئی نہیں کرتا تو اس کو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس نے چھوڑ دیا ہے کام، قطعی طور پر چھوڑ دیا، غلط کیا ہے اس نے، ایسا نہیں کیا وغیرہ، اور کوئی کرتا ہے وہ بھی اچھا کام ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے، کبھی حضور نے کی کبھی حضور نے نہیں کی۔ تو یہ آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل میں ہمیشہ امت کے لیے آسانی رہی ہے کہ وہ ایسی بات وہ اعمال کیا کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ شاید جو ہے فرض تو نہیں ہے یا واجب تو نہیں ہے وغیرہ۔ تو اس لیے اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تعزیت کرنا سنت کام ہے، حق ہے مسلمان کا، کہ جب کوئی خاص طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیت جو ہے نا صرف فوتگی کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہار ہمدردی، وہ کسی مصیبت پر بھی کی جا سکتی ہے، کوئی نقصان پہنچایا کسی کو اور جانی مالی نقصان پہنچایا تو اس وقت بھی اس کے پاس جانا، اس سے اظہار ہمدردی کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اب تو الحمدللہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر بہت آسانیاں ہیں، بہت زیادہ آسانی ہے، تو تعزیت فون پر بھی کی جا سکتی ہے، میسج پر بھی کی جا سکتی ہے۔ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی مصیبت میں، اس کے غم میں شریک ہوا جا سکے، ایک دل جوئی ہوتی ہے اس سے، تو یہ بھی بہرحال ایک نیکی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں، سوئم، چہلم، 7 جمعراتیں، یہ سب وہ مطلب یوں سمجھیں کہ دین میں اس حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی ہدایات نہیں ہے، احکامات نہیں ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، قریبی لوگوں کو دعوت کر دینا، پھر اس میں بیٹھ کے دعا بھی کر لینا، ایک مستحب کام، اچھی بات ہے، کر لیتا ہے، ایک اچھی روایت آپ ڈال سکتے ہیں معاشرے کے اندر۔ لیکن کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی قدغن لگانا، اس پر کوئی فتویٰ لگانا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کہیں فوتگیاں ایسی جگہ پر ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کے لیے دونوں مسائل ہو جاتے ہیں، ایک تو ان کا بندہ چلا گیا، ٹھیک ہے، دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب جو اخراجات کا جو انبار میرے سر پر آنے والا ہے وہ میں کیسے اس سے نکلوں گا،
یعنی کہ وہ تو اس جوگا ہی نہیں رہتا کہ وہ اس کا غم منا سکے کہ ایک بندہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اور تاکہ میں نہ جو آ رہے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاؤں اور مولوی صاحب کو بھی دوں کچھ، تاکہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل رہوں۔ یہ سب چیزیں قطعی طور پر ضروری نہیں ہے، اور کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو بالکل بھی نہ کرے، اور قرضہ لے کر کرنا تو ناجائز ہے، قطعی طور پر ناجائز ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر ایک انبار لا رہے ہیں مسائل کا، پیسے لیں گے، کسی سے قرض لیں گے، اور پھر جا کے اس طرح کے رسومات کو نیکی سمجھ کر کریں گے، مطلب نیکی سمجھ کر، یعنی قرض لے کر حج کرنا بھی جائز نہیں کسی کے لیے۔ تو آپ یہ ان طرح کے مسائل میں جو ہے پیسے کا استعمال ہوگا جو کہ قطعی طور پر ضروری نہیں ہے، اور ایک قسم کا ضیاع ہے۔ یہ دعا کرنی ہے تو دعا تو آپ گھر میں بھی ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ جب آپس میں بیٹھیں، آپس میں لوگ بیٹھیں تو وہاں پر بھی کوئی بھی خاندانی تقریب ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپس میں گھر والے بھی کہیں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹینٹ لگایا جائے اور دیگیں جو ہے منگوائی جائیں اور رشتہ داروں کو دعوتیں دی جائیں، اور اس کے بعد ایک الگ قسم کا جو ہے نا، اور پھر اوپر سے اس طرح کی دعوتیں عموماً ہمارے جیسے علاقوں میں جو ہے نا ٹینٹ لگا کے کی جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ آپ بھی جب کوئی بائک لے کے جائیں اور آگے سے گلی بند پڑی ہوئی ہو، اور جب تک آپ کو معلوم ہو کہ یہ سوئے میں یا چیلے میں، تب تک آپ جو دل میں ان کو نوازتے ہیں اور کوستے ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ مسائل مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جو غیر ضروری چیز سے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک مطلب سلسلہ اس کا طویل ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں یہ بھی غیر ضروری، آپ نے سوئم کہا یہ بھی غیر ضروری، آپ نے اس کی دعوتیں دی سب کو، ٹھیک ہے، اب ان سب لوگوں کے لیے بھی مصیبت کہ بھائی اب جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو بدنامی ہوگی یا سوال اٹھے گا کیوں نہیں آئے، کون جوابات دے گا ان چیزوں کے۔ تو اس کے لیے اگر مقصد یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کو ایصال ثواب کیا جائے، تو پھر ثواب کا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یعنی کہ ایسا طریقہ کار اختیار کہ جو خود نفیس ہو۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آدھا پارہ تلاوت کریں، ایک پاؤ کریں، ایک رکوع کریں، ایک صفحہ کریں، اس کو ایصال ثواب کر دیں آپ، کافی ہے۔ ڈنڈورا پیٹنا ضروری ہے، ایک اس کو پھر پھیلانا ضروری ہے کیا اس کو، اور وہ بھی جب کہ اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ایسی بات ہے۔ تو مسائل پھر اس سے پھر قرضہ لیا، پھر آگے ایک مطلب عجیب سا سلسلہ جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آ جاتے ہیں ہم اگلے ٹاپک پر، اور یہ نکاح ایک خاندان کا قیام ہے۔ خاندان کا قیام کسی بھی معاشرے کی بڑھوتری، اس کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے خاندان کے قیام کے لیے اسلام نے واضح احکامات جاری کیے ہیں اور تفصیلاً احکامات جاری کیے ہیں، اور جس طریقے سے دین اسلام نے آئلی قوانین، خاندانی قوانین بیان کیے ہیں، ابتدا سے لے کر اس کے پورے خاندان کی تشکیل سے، قیام سے لے کر، اور پھر معاشرے میں اس کے کردار تک کی اسلام نے قرآن کریم میں ہدایات جاری کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے عملی طور پر اس کا ثبوت دیا کہ یہ جو احکامات تم لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں یہ کوئی منفرد قسم کے نہیں ہیں، غیر عقلی قسم کے نہیں ہیں، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق۔ تو اب نکاح ضروری ہے اس معاشرے کے لیے تاکہ ان برائیوں سے اور ان فتنوں سے بچا جا سکے کہ اگر ان کو اگنور کر دیا جائے تو پھر معاشرے میں حقیقی طور پر کسی بھی دین کی تعلیمات اثر انداز نہیں کر سکیں گے۔ نکاح ایک مرد ایک عورت عقل مند ہو، بالغ ہوں، فیصلہ کر سکتے ہوں،
فیصلہ کر سکتے، غلط اور صحیح کی تمیز کر سکتے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ کہا، ایک عجیب و غریب قسم کے توہمات اور باتیں کی جاتی ہیں، جیسے بھائی بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دیے جائیں۔ کیا آپ کا معاشرہ اتنا میچیور ہے کہ اگر کوئی بچی یا بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکاح کے جو بعد کے لوازمات ہیں، کیا وہ ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اختیار کر سکتا ہے؟ آپ آج 40 سال کے کسی شخص سے پوچھیں، کیا نکاح کر کے اس کو سنبھالنا، اس خاندان کو سنبھالنا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ کیا آسان چیز ہے؟ تو یہ اس طرح کی جو ہدایات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ عرف کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ زمانہ جس نہج پہ چل رہا ہوگا وہاں پر اس وقت کے لوگوں کی اس طرز پر تربیت کی جائے گی، تربیت کرنے کے بعد ان کو نکاح کے بندھن میں باندھا جائے گا۔ آج ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہی ہے کہ نکاح کے بنیادی مقصد کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بچی بڑی ہو گئی، نکاح کر دو، شادی کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، کسی کام کرنی ہے، چلو اس کو جو ہے نکاح کر دو تاکہ کسی کام کا ہو جائے۔ نہیں، تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا تو باقی لوگوں کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں تربیت دی جائے، اس طرح کی اداروں کے اندر تربیت دی جائے۔ ہم کسی کے حوالے اپنا پنکھا نہیں کرتے جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ بندہ بہت پرانا یہاں بیٹھا ہوا ہے دکان کھول کے، تو ہم بچہ حوالے کر دیں، ہم بچی حوالے کر دیں اس کے کہ اب تم اس پہ پریکٹس کرو کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ اب تم جا کے سوچو، دیکھو عورت کے مقدر سے رزق آتا ہے، کیوں اللہ نے مردوں کے لیے رزق نہیں رکھا کیا؟ یا جو مطلب کنوارے ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا، وہ ترقی نہیں کر رہے، جیسے کہ بس صرف شاید ترقی کر رہے ہیں کیونکہ عورت کے مقدر سے رزق آ رہا ہے۔ پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کون بیٹھ کے پوسٹیں بناتا ہے ایسی، عورت کے مقدر سے رزق آتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ تربیت پہلے ہو، نکاح کا بنیادی مقصد بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو سمجھایا جائے گا، اس کے بعد نکاح کی طرف جائے گا۔ جی یہ سنا ہے کہ اکثر جیسے لوگ پوسٹ وغیرہ لگاتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ باپ کے نصیب سے ہوتی ہے، رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ جو بھی پوسٹ لگا اس سے پہلے پوچھا کریں کہاں سے لے کے آیا یہ۔ ہمارے پاس تو ایسی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ سنت رسول میں ملتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ والد کے اس سے آتی ہے، اور مطلب ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہے نا، مطلب خود ہی سوچ لیا ہم لوگوں نے، اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ مرد کماتا نہیں ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے عورت تم ٹھیک ہو نہیں تو تم نیک ہو جاؤ گی تو میرے پاس جو ہے نا پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بھائی تم گھر سے باہر نکلو گے جا کے کام کرو گے نا۔ اور عورتوں کے لیے مسائل ہونا شروع ہوئے، یہ مسائل اس طرح، یہ جو پوسٹیں بنتی ہے نا اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے پوری کی پوری۔ ہوتا کیا تھا کہ مردوں کی عادت تھی کہ بیٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کو ہندوستانی معاشرے کے اندر یہ چیز رہی ہے بہت عرصے تک، بیٹی ہوئی تو عورت کو کیا کرتے تھے، الزام دیتے تھے کہ بھائی یہ تو بیٹی ہوئی ہے، طلاق دے دو اس کو، نکال دو اس کو یہاں سے، یہ کر دو وہ کر دو۔ اب عورتوں نے کہا کہ یہ والا قصہ لگاؤ مردوں کے اوپر کہ اولاد تو مرد کے اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرد ہمارے ہڈارام کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکلنے کو تیار نہیں ہے، محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب کیا کریں بھائی، ان کے اوپر لگاؤ رزق، مرد محنت کرے گا تو کھانا ہے۔ انہوں نے کیا کر دیا، ان کے اوپر لگا دیا، عورت نیک نہیں ہے، عورت شکر گزار نہیں ہے، عورت کفایت شعار نہیں ہے، عورت اطاعت گزار نہیں ہے، بس لگا دیا اس کے اوپر۔ یہ اصل میں ان دونوں کا جھگڑا ہے، باقی تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، سمجھنے کی بات ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول بیان کر دیے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں جاتا، یہ تو انسان خود تیار کرتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں انبیاء کرام میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے شادی نہیں کی، تو کیا انہوں نے زندگی نہیں جی، ان کو رزق نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، ان کو اولاد کہاں سے ملی، ان کو مرد ہی نہیں تھا، ان کے والد ہی نہیں تھے۔ کلیئر بات معلوم ہوتی ہے نا، میں دیکھیں گے دین کو طرف دیکھیں تو یہ ہم ہندوستانی جو الٹرا مسلمان ہیں نا، کیونکہ یہ ان کے اندر یہ انہوں نے اپنے ایک دین بنایا ہوا ہے اپنی روایاتوں کو پکڑ کے، اور ہم چونکہ اپنے
ख़ानदानी, माशरती, कबायली फ़रसुदा रवायतों को छोड़ने को तैयार नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर इस तरह लगा देते हैं, चाँद की फ़लाँ रात को ये हो जाता है, फ़लाँ महीने फ़लाँ को ये हो जाता है, ये तकसीम ना करो तो ये हो जाता है, बेवा शादी में आ जाए तो अज़ाब बन जाता है ना। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने जो है इख्तियार की हुई हैं। हमने भी देखा है एक शादी में बेवा को नहीं आने दिया, मना कर दिया तुम नहीं आना। बड़ा नहीं क्या हो जाएगा बेवा के आने से। सही है, वालिद साहब के पास नहीं जाएंगे, वालिदा के पास नहीं जाएंगे, 150 किलोमीटर दूर पीर साहब को चूम के वापस आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ जन्नत मिल गई हम लोगों को। तो ये हम जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने अभी तक इस बात को नहीं समझा कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। हमने क्या किया भाई, जितना पसंद आ रहा है उतना लेते जा रहे हैं। हाँ ये भी काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है। आपने देखा होगा लोगों को अपनी बात के सबूत के लिए कहते हैं दीन में भी तो यही है, दीन में भी तो यही है। हम तो इतने वो हैं कि अगर साइंस की कोई बात दीन से साबित हो तो हम बड़े खुश होना शुरू हो जाते हैं, हालांकि उल्टा है। ठीक है, साइंस खुद ताबे है दीन के, इस्लाम ने, कुरान ने सब चीज़ें बता दी पहले हम लोगों को। साइंस उनको वो कर रहा है, उन पर सामने रख कर जो है साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही है। हमने कुरान में पढ़ा, लोगों को बताया कि भाई नबी जो है आसमानों पर गए थे, ये तसव्वुर नहीं आता तो साइंसदान या इंसान कभी सोचता है आसमान पर उड़ने की तरफ, चाँद पे पहुंचता है कभी कोई? आप अबाबील का किस्सा पढ़ें कि जी वो उनके कंकर होते थे, कंकरों पे नाम लिखा होता था कि ये जाके उसी को जाके लगता था। तो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी पैदा हो गई ना, उसके बाद टारगेट देते हैं उसको, ढूंढ के निकालते जाके उसको। साइंस दीन तसव्वुर देता है, तस्दीक या उसकी अमली जो उसका अमली सबूत होता है वो इंसान करते हैं, इस तरह नहीं होता। तो ये सब चीज़ें इस तरह हैं। तो निकाह यूँ है, और फिर निकाह के जो बुनियादी लवाज़िमात हैं वो हैं ईजाब और कबूल, यानी कि दोनों लोग राज़ी हो जाएं। जो जिन्होंने ख़ानदान का क़याम करना है, जिन्होंने ख़ानदान को बनाना है, उन दोनों की रज़ामंदी हो, उन दोनों की रज़ामंदी हो। अब यहाँ है कि पुप्पा मान रहे हैं, ताया नहीं मान रहे हैं, चचा मान रहे हैं तो खाला नहीं मान रही, रहना उन्होंने, वो दोनों मान रहे हैं, उनकी कोई नहीं मान रहा। एक अलग चीज़ चल पड़ी हुई है ख़ानदान का। भाई इनका मानना ज़रूरी है ना, इन दोनों का मानना ज़रूरी है, और इन दोनों के लिए कुछ गवाह चाहिए, और वहाँ पर और इजाब और कबूल हो जाता है, इजाब और कबूल हो जाता है तो ये निकाह हो जाएगा। यानी अब मैं आपको क्लियर बताऊं, यूनिवर्सिटी की क्लास में अगर दो लड़के लड़की खड़े होकर कहते हैं ना मैंने इसके साथ निकाह किया, दूसरे ने कहा मैंने कबूल किया, पूरी क्लास वाली ने देख लिया, ये निकाह हो जाएगा, ये निकाह हो जाएगा। अगर लड़की आकिला बालिगा है तो उसके लिए वली की परमिशन ज़रूरत नहीं है उसकी। हम तो फतवा लगा देंगे हमें क्या कह दिया, हकीकत ये है, मसला यही है। उसके लिए कोई बैंकेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना असर की नमाज़ के बाद मस्जिद में जाने की ज़रूरत है इमाम साहब से निकाह पढ़वाने की, शरई तौर पर यह मसला है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कानून को भी इस्लाम ने अहमियत दी है। अगर मुरवजा कानून ये है कि उस निकाह को रजिस्टर्ड करवाया जाए, दीन भी यही कहेगा कि करवाओ, दीन मना नहीं करेगा उससे, दीन कहेगा करवाओ, उसको रजिस्टर्ड करवाओ, उसके बाकी लवाजमात पूरे करो। लेकिन बुनियादी शर्त इजाब और कबूल, गवाह, बस खुतबा एक दुआ है, दुआ कर लें बस निकाह हो जाएगा। तो निकाह की कोई उम्र नहीं है सिवाय इसके कि वो इंसान बाशऊर हो, 20 साल का या 22 साल का या 18 साल का या 15 साल का या 26 साल का, बुलूगत की शर्त है, बालिग हो, ठीक है। और उसके बाद ये अक्लमंद की शर्त है। अब आप अक्लमंद कभी देख लेंगे 22 साल का नौजवान होगा, अकल तो कुछ नहीं होगी उसके अंदर, सही है। हम उसको बाइक नहीं देंगे लेकिन रिश्ता दे देंगे कोई ना कोई उसको, चलो भाई जाओ शादी कर लो तुम। इसी तरह लड़कियां आप देखे होंगे 24-25 साल की लड़कियां भी देखी होंगी आपने कि जिनके दिमाग इतना नहीं होगा, तबीयत की तेज़ होंगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, वो घर कैसे संभालेंगी, एक बंदे को पता ही नहीं है। और फिर हम तरबियत भी नहीं करते। हम तो भाई सच्ची बात तो ये है कि शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। हम तो पहले उसके लिए पटाखे फोड़ रहे होते हैं, चलो भाई वो ज़िम्मेदारी ले रहा है सर पे, इस पर इतना खर्चा कर करके फिर वो खर्चा बंदा उतार रहा है बैठ के।
آپ آلریڈی ایک ذمہ داری لے رہے ہیں، گھر کا، خاندان کا قیام ہے، ایک بابرکت چیز ہے جس کو ہم نے خراب کر دیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج طلاق کے مسائل معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گھڑی بیچ رہے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ لے لیے نا تو اب ہم اس سے جو ہے جنریٹر کا کام لے لیں گے۔ ہم نے خاندان کا قیام کرنا ہے، ہمیں نہیں، بچے کو نہیں پتہ، ابو نے کہا شادی کر دو، بچی کو نہیں پتہ، امی نے کہا شادی کر لو، شادی کر لی، پھر پتہ چلا اچھا ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں۔ شوہر کو، مرد کو، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں، وہ تو دوستوں میں چار قصے سنانے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بتانے کے لیے شادی کرے کہ میرا شوہر کتنا ہینڈسم ہے، بس اس کے لیے۔ لیکن ان کی ذمہ داریاں کتنی بنتی ہیں، ایک لڑکی کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ایک لڑکے کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ تو بعد میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تم نے میری ماں کو یہ کہا، تم نے میرے باپ کو یہ کہا، تم جاؤ اور میرے ابا کا یہ بھی کام کرو، میرے بھائیوں کی خدمت بھی تم نے کرنی ہے۔ وہ پہلی رات کو بیٹھ کے اس کو پورا اپنے خاندان کا شجرہ نسب سناتا ہے اس کو بیٹھ کے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، میری خالہ بھی آئیں گی، پھپھی بھی آئیں گی، امی بھی آئیں گی، بہن بھی آئے گی۔ وہ بولے گی میں دفتر میں آ گیا ہوں نادرا کے، یہ میں اتنا بڑے اس کے بیٹھ کے سنبھالتی رہوں بیٹھ کے پورے خاندان کو، شادی تیرے ساتھ کی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بنیادی کام کیا ہے۔ اب جب اس نے بتایا یہ غلط، اس کو بتایا یہ غلط نا، سب چیزیں غلط بتا دی اس نے، اس کے لیے بتانا ضروری ہے کہ ہم نے اور تم نے مل کے خاندان کا قیام ہوگا، ہماری اولاد ہوگی، ہم نے اس نسل کی بہترین طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم نے اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ نہیں تم پورے محلے کو سمجھو لیکن مجھے نہیں سمجھو، پورے خاندان کو سمجھو لیکن مجھے مت سمجھو۔ ہم یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے تک کا تعارف ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کا تعارف ہی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، پھر ہوتا ہے کچھ عرصے بعد چیخنا چلانا، پھر کچھ عرصے بعد جی وہ ناچاکی ہو گئی، جی فلاں ہو گیا۔ اور پھر اس سے بھی پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے پہلے بھی جو دین نے ایک احکام بتائے، کفر کا احکام بتایا کہ آپ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ کس پائے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے سب لوگ بہت اچھے پیدا کیے ہیں، لیکن ہر ایک کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی آپس میں۔ ایک بندہ یہاں رہ رہا ہو پاکستان میں، وہ شادی کر لے یو ایس اے کی کسی لڑکی کے ساتھ، کیسے مینیج کرے گا؟ وہ کیسے مینیج کرے گا؟ ان کا تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہی مختلف ہے۔ ایون پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ اگر ایک جو ہے متوسط طبقہ ہو اور ایک ایلیٹ کلاس ہو یا ایک اپر مڈل کلاس ہو، ان کی اگر رشتے ہو جائیں آپس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر تو ہم نے چونکہ خاندان کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا پیار سچا ہے تو ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی لڑکا میٹرک پاس ہے، لڑکی ایم ایس سی، سمجھ نہیں آ رہا اس کو، صحیح ہے؟ لڑکا گاؤں سے آیا ہوا ہے، لڑکی ٹوٹر پہ ہینڈل چلا رہی ہے، بھائی اسے کیا پتا؟ اس کی تو باتیں ہی الگ ہیں نا، ڈسکشن ہی کیا آپس میں بات چیت کریں گے۔ تو پہلے ضروری ہے، پھر اور اس پہ ہر چیز آ جاتی ہے، مطلب رویے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جسے خاندان کے اندر ہمارا کزنس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ رویہ الگ ہوتا ہے، اور باہر کے لوگوں سے ہم ملیں گے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو خاندان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی طور پر خاندان والوں کی نظر میں درست ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد ہیں، ان کے کوئی دوست آتے بیٹھ جائیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نا مطلب عامیانہ انداز میں بات کر رہے ہوں، ابے بھائی یہ وہ کر کے، تو ہم بولیں گے یار یہ ہمارے ابو سے کس طرح بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں برا لگ رہا ہوگا۔ اسی طرح خاندانوں میں بھی یہ فرق ہوتا ہے بڑا۔ ایک خاندان کے اندر پردہ ہے ہی نہیں، ایک خاندان کے اندر پردہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ ماموں کا بیٹا بھی آ رہا ہے، چچا کا بیٹا بھی آ رہا ہے، چچا کی بیٹی بھی آ رہی ہے، خالہ کی بیٹی بھی آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا طرز عمل ہے۔ اب یہاں سے کسی نے شادی کر لی، یہ تو اس طرح کا ہی نہیں، یہ گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، یہ گھر میں تو ٹی وی بھی نہیں ہے۔ اب یہ شادی وہاں کر لی کہ چلو ٹھیک ہے بھائی شادی کر لیتے ہیں، شادی کر لی، اس کے بعد بھائی صاحب رات کو بیٹھے ہیں، رات کو لڑکی کا کزن ملنے کے لیے آ جاتا ہے،
ان کے لیے تو یہ عمومی بات ہے، اور وہ مطلب ایسا ہے بھی نہیں کہ ان کے درمیان کسی کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ماحول ایسا ہے۔ اب ان کا جب ماحول ایسا ہے تو ادھر بھائی کو کھٹک رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس طرح معاملات تو نہیں ہوتے۔ یا مثال کے طور پر کسی لڑکی کی شادی ایسے خاندان میں ہو جائے جہاں بھائی بہن آپس میں بہت کلوز ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، لڑکی بیاہ کر آئی ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور یہاں بھائی بہن آپس میں بہت کلوز ہیں، بچپن سے ایک ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ابھی وہ اتنے اس کے ساتھ ایک دم سے تو نہیں ہوں گے نا سیٹ۔ تو ابھی لڑکا جو ہے اپنی بہنوں کے ساتھ زیادہ انوالو ہے، ان کے ساتھ مشورے کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ ایسے بیوی کو جو ہے نا پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، بیوی میں ہوں اس کی، اور یہ تو ادھر بھائی صاحب نکلتے ہی نہیں اپنی بہن کے گھر سے، باجی کے گھر سے۔ آپ کو اس کے ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ تو بھائی بہن ہیں، آپس میں ان کا بہت اچھا ایک محبت ہے آپس میں ان کی، اور وہ ایک دوسرے سے بات شیئر کرتے ہیں، آپ کیوں اس کو مخالفت سمجھ رہی ہیں اپنی؟ اچھا، پھر ایک خاندان کے اندر کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا سارے لوگ جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں۔ اب یہ لڑکی صاحب جہاں سے آئی ہے، یہ تو آئی اسی مشن کے تحت ہے، پہلے اس کو توڑنا ہے، یہاں سے نکال کے الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا تو سیپریٹ رہتے ہیں سارے کے سارے۔ اب وہ وہاں تو بالکل سیٹ رہتے ہیں نا، ان کا وہ سیٹ ہے، وہ اچھے میں برے میں سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن یہاں والے اب اس کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ بھائی کی شادی ہوئی وہ الگ ہو گیا، بہن کی شادی ہوئی وہ بھی الگ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، جن کی شادی ہوئی سب کے سب الگ ہو گئے۔ یہ صاحب جو ہے نا، میں کیوں ساتھ رہوں گی، اب میں آپ کو اور بھی بتاؤں آگے کی بات۔ بھائی انہوں نے ہمیشہ شاپنگ کی پارک ٹاور سے، انہوں نے شاپنگ کی 26 مارکیٹ سے، لانڈی کی، کہاں سے کریں گے، لالو کھیت سے شاپنگ کی انہوں نے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جب شادی ہوئی تو پتہ چل رہا ہے بھائی، پھر میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی نا، آپ کا رشتہ کیسے ہوا؟ وہ جی خالہ کی، چاچا کی، پھپھی کی بیٹی کی، دادی کی، نانی کی شادی میں وہاں گئے تھے تو وہاں یہ رشتہ ہو گیا تھا۔ بھائی پتہ ہے کس نے کروایا رشتہ؟ فلانا رشتہ کروایا۔ اور جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں وہ اور اسٹیٹ ایجنٹ بالکل سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں مطلب ایسا آپ کو ایسا نقشہ کھینچ کے دیں گے، ان کا کام ہے نا، ہاں ایسا نقشہ کھینچ کے دیں گے، بندہ بولے گا میری شادی پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں تو شاید پتہ نہیں بڑے کسی خاندان میں جو ہے میری مطلب شادی اور رشتہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ وغیرہ وغیرہ۔ میں اس پہ کوئی لطیفے بھی مجھے یاد آ گئے بہت سارے کہ بھائی پہلے پتہ چلا کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ تو سی وی پہ مالش کا کام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ مذاق نہیں ہے، ہم مذاق میں ابھی ہم بعد میں سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن حقیقت یہ کہ بعد میں گھر مذاق بن جاتا ہے، بعد میں وہ گھر مذاق بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم تو چیزوں کو سمجھتے تھوڑی ہیں، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا بندے کا۔ حضرت تو ایسے ہیں، حضرت نے بیٹ مین بول دیا، مطلب حضرت صاحب تو بہت ایڈوانس آدمی ہے، مطلب یہ کہ حضرت نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے یہ کر دیا۔ ہماری تو ہم تو ہیں ہی لوگ اس طرح کے۔ ہم کسی کے کہ ہاں گئے، بولا جی مولوی صاحب ہیں، ان کی بیگم دیکھو۔ تو کیوں دیکھ رہا ہے ان کی بیگم بھائی، ٹھیک ہے، ان کی بیگم دیکھو، ایڈوانس میں کیوں دیکھی بھائی؟ مولوی صاحب کے گھر میں بیگم، ایڈوانس بیگم دیکھنے تمہیں کیا ضرورت تھی یار؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا۔ تو خاندان کے رسوم و رواج، کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر خاندان کے۔ تو شادی کرنے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں نا، وہ آپ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، پوچھ گچھ کروا لو، دی ہے نا، تحقیق کروا لو۔ استخارہ تو بعد میں بات کی بات ہے نا، تحقیق کرواتے ہیں۔ تحقیق کیا کرواتے ہیں؟ پتہ کر کے آؤ جاب ہے بھی نہیں ہے، گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب یہودی شادی کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے ان کے پاس، اور عیسائی شادی کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی کتنی ہے، لیکن مسلمان جب شادی کرے تو دیکھے کہ وہ دین کتنا ہے ان کے۔ اور ہمارا دین ویسا ہی ہے جیسے جب شادی میں جب پوری انی مچا کے جب آخر میں قرآن شریف لے کے آ جائیں گے، چلو بھائی باجی کو نکالو یہاں سے، اب نہیں نکالنا۔ یہ تو پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، آپ اس کا نتیجہ اولاد میں دیکھ لیں، نسل میں دیکھ لیں۔ آپ نے نکاح کو مذاق اور نکاح کو مشکل بنا دیا، آپ نے ڈیٹ آسان کر دیا، آپ نے Date.com پہلے پاکستان کے اندر آئی ہے، شادی والی بعد میں آئی ہے پاکستان کے اندر۔ آپ نے ان کا ملنا ملانا آسان کر دیا، اور آپ نے جو نکاح کے جو بنیادی مقاصد وہ سمجھائے نہیں،
آپ نے الٹ سمجھا دیا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ تو میں تو ابھی اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی میری تنخواہ کم ہے تو فی الحال میں بیبی پلان نہیں کر رہا. بیبی پلان نہیں کر رہا، بیبی نے آنا ہوگا تو آ جائے گا، وہ تم تو پوچھ کے تھوڑی آئے گا، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ آ جائے گا، ختم ہو گئی بات. تم بیبی پلان کر یا نہ کر. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے ان کو، مطلب یہ جو آپ لفظ امپوز کر دیے چیزیں نا، یہ بھی کرنا پڑے گا، گھر اپنا ہونا چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے. مشکل آلموسٹ ناممکن کر دیا. اور پھر اس میں بھائی صاحب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، گھر کے جو لڑکے ہوتے ہیں یہ شادی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ جی بہنوں کی شادی ہوگی تو بھائی تو بھی کسی کی بہن سے شادی کرے گا تو تمہاری بہن سے کوئی شادی کرے گا نا. تم بھی بڑے ہو رہے بھائی، بندہ بڑا ہو رہا ہے 40 سال کا، اب 40 سال کا ہو گیا. اب بہنوں نے سوچا ہمارا بھائی تو اتنا پیارا ہے اور ابھی تو لگتا تو شکل سے 28 کا لگتا ہے، اور کیا ہے، کیا 40 کا، تو کیا ہو گیا، لڑکی اس کے لیے 19 سال کی ہونی چاہیے. بھائی 40 سال کا لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے 19 سال کی. اب 40 سال کے بندے کو بھی اب شادی میں دیکھیں نا، وہ ایسے بیٹھا جیسے میت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بالکل اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی شادی کی. آپ کو شادی کی خوشی نظر آئے گی 25 سال کے نوجوان کے اندر، بس. اس سے 25 26 اس سے اوپر والے بندے میں آپ کو خوشی سے وہ بیٹھا ہوگا جلدی نمٹاؤ بھائی، تھک گیا ہوں میں. ویسے بھی مزاج اس کا ایسا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے مزاج، پکا ہو جاتا ہے انسان کا مزاج. اب کیا ہوا، اب اس کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں 19 سال کی. اب شادی چلو بھائی 22 کی مل گئی، 22 کی مل گئی، یہاں 18 سال کا ڈفرنس. اور یہ بھائی صاحب بہنوں کے کنٹرول میں، گھر کے کنٹرول میں، اس کا تو مزاج ہی نہیں ملتا. وہ 22 سال کی لڑکی جو ہوتی ہے کتنی ماسٹرز اگر اسکول پڑھتی ہو تو ٹھیک ہے، مطلب ماسٹرز نا بس اگر پڑھے تو. اور یہاں 40 سال کا آدمی جس نے ذمہ داریاں بڑی بڑی پوری کر لی نا، اپنی بھی زندگی گزار لی، بہنوں کی شادیاں بھی کروا دی، وہاں سے اس لڑکی کی زندگی شروع ہو رہی ہے. اس کی تو بھائی ہاں اینڈ پہ ہے نا، یہ سلیپنگ پر کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو میچ کیسے کرے گی، کیمسٹری میچ کیسے ہوگی یہاں سے، ہم نہیں. اور پھر اب ہم کیا دیکھتے ہیں، وزن کتنا ہے، قد کتنا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، پاؤں کیسے ہیں، ہے نا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کھانا پکانا کتنا آتا ہے، کیا نہیں آتا. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو بنیادی مقصد ہے، مطلب گھر میں کوئی کیٹرنگ شاپ کھولنی ہے، کیا کرنا ہے، جو بنیادی مقصد ہے خاندان کا کیا، وہ یاد نہیں ہے. آپ نا پرانی کتابیں پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ جب وہ ایک عورت اپنی بیٹی کو رخصت کرتی تھی نا تو اس کو نصیحتیں کرتی تھی. وہ نصیحتیں پڑھیں، آپ نصیحتیں پڑھیں، آپ کو اپنے وجود پر شرمندگی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ دور جاہلیت کے لوگ ہیں. ضیاء النبی شریف میں لکھی ہیں پیر کرم شاہ صاحب نے. وہ نصیحتیں جو عورتیں اپنی بیٹیوں کو کرتی تھی کہ تم رخصت ہو کے جا رہی ہو تو تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. آپ یقین مانیں آپ نے کہیں بھی نہیں سنی ہوں گی وہ نصیحتیں، الٹی نصیحت سنی ہوگی کہ بیٹا بس تمہاری لاش ہی وہاں سے ہے. کیوں بھائی، مطلب کہاں جا رہی ہے، قربانی کے لیے جا رہی ہے وہ، مطلب کیوں لاش واپس آئے. بالکل غلط. لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اسے کبھی یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ تمہارا حق کیا ہے. میں کیسے ایک مرد تم پہ ہاتھ اٹھا لے گا، کس نے اختیار دیا اس کو؟ دین نے تو کوئی اختیار نہیں دیا ہاتھ اٹھانے کا. دین نے کوئی اختیار نہیں دیا ہاتھ اٹھانے کا کہ وہ اس کو اٹھائے اور مارے کہ تم نے جو نا کباب صحیح بنایا، آج صحیح نہیں بنائے. تو ہم جب تک بنیادی چیزیں نہیں بتائیں گے بچوں کو تو یہی ہوگا نا. تمہاری لاش واپس آئے، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم بچی کو یہ سمجھائیں کہ تمہاری میت ہی آئے وہاں سے، ہمارے پلے نہ پڑی. مطلب اس کو یہ سکھائیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے، تم نے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. کیوں مار کھا کے ہوگی، روکو اس کا. اور مردوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس عورت پہ دن میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رات کو اسے کہتے ہیں آج میرے ساتھ یہاں، اب تم سونے کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم یہ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. آپ نہیں بتائیں گے نا تو پھر وہ عورت پستی ہے. پھر آپ دیکھ لیں ان گھروں کو بھی دیکھ لیں کہ جن گھروں کے اندر عورت ابتدا میں مار کھا رہی ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے صبر کر جا بیٹا، میری اولاد بڑی ہوتی ہے تو تجھے بتاؤں گی میں، صبر کر لیں. پھر وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے پھر وہ ماں کے کنٹرول میں ہوتی ہے. پھر میاں صاحب باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، میں اعتکاف بیٹھا ہوں ہر سال، پھر اس کے بعد مہینے کا اعتکاف بیٹھا ہوں، ہے نا، کہ پتہ ہے سکون نہیں ہے گھر کے اندر، ماں کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. عورت نے شروع کے 15 سال
برداشت کیا ہے, اب اس کا وقت آ گیا, سیکنڈ اننگ شروع ہو گئی ہے ابھی اس کی, اب وہ سارے بدلے لے رہی ہے اس سے. کیوں؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے شادی, کیا یہ ہے نکاح؟ کیا یہ ہے نکاح کی برکت ہے؟ نہیں, خوشگوار چیز ہے, بہترین چیز ہے یہ تو بہت. اور پھر شادی کی دعوتیں, اور شادی کو ایک غیر معمولی بریکنگ نیوز بنانا. شادی, ہاں بھائی میں بتاؤں آپ کو, شادی اتنی معمول کی بات تھی, اتنی معمول کی بات تھی. ایک شخص حضور کے پاس آیا, اس نے کوئی ہاتھوں پہ کوئی مہندی لگائی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تم بڑے تیار لگ رہے ہو آج, خیر. بولا میں نے کچھ دن پہلے نکاح کیا. تو پوچھا کس سے نکاح کیا ہے خان؟ انہوں نے کہا میں کسی خاتون سے. تو حضور نے فرمایا تم کسی کنواری سے شادی کر لیتے. اب آپ ہمارے امام صاحب ناراض ہو جائیں گے, ہمیں نہیں بلایا شادی میں تمہیں. رسول اللہ کو ایک شخص کہتا ہے, اس نے اللہ کے نبی کو کچھ شادی دعوت نہیں دی ہے نا, اللہ کے نبی کو اس نے شادی کی دعوت نہیں دی. ہمارے تو پھٹے کھڑے ہو جائیں گے, دعوت نہیں دی. کیوں؟ وہاں شادی بالکل عام سی بات تھی, یہاں شادی بریکنگ نیوز ہے. پھر جس کو بتاؤ وہ پورا پوچھتا ہے کہاں کی ہے, کون ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لو میرج ہے, ارینج میرج ہے, او بھائی ساری چیزیں پوری پوچھ, پتہ نہیں کہ اس نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے اس کے اوپر. دوسری بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب بیوہ ہوئی تو وہ گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ سوم کے بعد. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں تم شادی کر لو. یہاں روک دیں بات کو. آج کسی باپ میں اتنی ہمت ہے جا کے بولے کسی کو, پہلے سے ان کی 2 شادی پہلے سے ہوئی تھی, 2 یا 3 جو بھی تھی ہوئی تھی, کہ آدمی جائے اور جا کے بولے کسی کو کہ تم میری بیوہ بیٹی سے شادی کرو. اب یہاں تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یہاں تو ہم زیادہ بڑے مسلمان ہیں حضرت عمر سے, انہوں نے غلط کیا. یہاں پر ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے. جا کے کہا, حضرت عثمان بن عفان نے کہا میں کچھ دن میں سوچ کے بتاؤں گا. کچھ دن بعد انہوں نے بلایا میں تو ابھی نہیں کر رہا, آج کل حالات سے میں نہیں کر رہا, تھوڑا میرا دھیان نہیں جا رہا اس طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے کہا تم شادی کر لو. سوچے تو صحیح, آپ امیجن کریں نا, انہوں نے ان کو پیشکش کی, انہوں نے اسموتھلی منع کر دیا. انہوں نے نہیں سوچا یار عمر ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. پتہ ہے ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. یہ تھوڑی سوچوں گا میری شادی ہو رہی ہے بس چلو بھائی داچو. سوچا ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے, میں کیسے قبول کر لوں. وہ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. صدیق اکبر نے بات سنی, خاموش ہو گئے, جواب نہیں دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت غصہ تو مجھے عثمان پہ تھا, مجھے صدیق اکبر پہ زیادہ غصہ آیا. تو اس نے 2-3 بار جواب دے دیا مجھے, ٹھیک ہے, کہ بھائی میں نہیں کر رہا. اس نے جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا نکاح کا کہ میری شادی. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز, حضور نے خود پیغام بھیجا. ہم کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ, ہمیں کوئی بول سکتا ہے آج آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, بندوق لے کے آ جائیں گے اس کے گھر پہ, ہے نا. حضور کہہ رہے حضرت عمر فاروق کو کہ تمہاری بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, یہ نعرے پہ نعرے, ہے نا. ہمیں کوئی بول دے بس دوستیاں ختم, رشتہ داریاں یہ وہ فلاں ڈمکا. کوئی بول سکتا ہے آج دوست کسی دوست کو میں آپ کی سسٹر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں پسند کرتا ہوں نکاح کرنے کے, نہیں بول سکتا. حالانکہ نکاح کی بات کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ, میں یہ حدیث سناتا ہوں, میں نے پچھلے سال بول چینل پہ گیا تھا, تب بھی میں نے یہ حدیث وہاں سنائی تھی. میں نے کہا آپ اسی پہ عمل کر لیں بھائی, اس حدیث کے اتنے سارے وہ بنتے ہیں, پہلو بنتے ہیں, اسی پہ عمل کر لیں. تو حضور نے پیغام بھیجا, حضور کا پیغام ختم ہو گئی بات, انہوں نے رشتہ کر دیا, شادی ہو گئی. اب دیکھیں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے, کہنے مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو مجھ سے, کیونکہ میں جانتا ہوں میں تمہیں جواب نہیں دیا.
وہ تمہیں جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں اور حضور ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی، تو مجھے لگا شاید حضور وہاں آپ کے ہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ جب آپ نے مجھ سے بات کی تو میں نے سوچا کہ اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں حضور والی، ہو سکتا ہے حضور کا مائنڈ بدل جائے، حضور بولے نہیں اب میں نہیں کر رہا، تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تو امید لگ جائے گی نا کہ حضور رشتہ بھیجنے والے ہیں۔ اگر حضور کا مائنڈ چینج ہو جاتا تو پھر میں نکاح کر لیتا، تو حضور کا رات میں نے رکھا تھا۔ اب آپ اسی حدیث کو دیکھ لیں، نہ تو ہمارا کوئی شخص اپنی بیوہ مطلقہ بہن کا رشتہ اس طرح کسی کو جا کے دے گا، بیٹی کو جا کے دے گا، نہ کوئی جا کے مانگے گا، نہ کوئی جا کے انکار کرے گا۔ ہم نے، آپ یقین مانیں، ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، لیکن یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ یہاں سے آج سے جو ہماری چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ معاشرتی شروع ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ انفرادی نماز یوں پڑھ لو، سلام پھیر دیا، یوں کر دیا وغیرہ۔ لیکن معاشرہ نکاح کا بنیادی فلسفہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اب بچی بڑی ہو گئی ہے، شادی کر دو اس کی، یہ ہے فلسفہ ہمارا معاشرے کا۔ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کر دو، بس کسی کام کا ہے یا نہیں ہے لیکن شادی کر دو اس کی۔ خاندان کا کیا یہ میرا بچہ کسی اور کی بچی کو سنبھال سکتا ہے؟ کیا یہ میری بچی، کیا میں نے اس کی اس طرح تربیت کی ہے کہ وہ جا کے کسی اور کا گھر جنت بنا دے گی، اس کو سکون دے گی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا یہ مصداق دونوں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ سوچیں اور سکھائیں لوگوں کو کہ نکاح مذاق نہیں ہے، نکاح ایک بہت ذمہ داری والی چیز ہے۔ اور پھر بچوں کی، میں تو کہتا ہوں کورسز ہونے چاہیے۔ آپ جیسی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ ایک حکیموں والا شادی کورس نہیں، یہ والا شادی کورس کروائیں تاکہ لڑکوں کو لڑکیوں کو بتایا جائے کہ حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں شادی کے۔ یہ سیکھو، سمجھو، پھر سوچو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، پھر کرو۔ جب وہ کوئی کرے گا تو پھر وہ ایسا طریقے سے کرے گا نا، جب پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے گھر جا کے ابھی تو ہم نے جو خود بخود سمجھے، امی کو دیکھ رہے اچھا امی یہ کر رہی ہیں، ہم بھی یہ کریں گے۔ ابو کو دیکھا یہی کر رہے ہیں ابو، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر کام کیا ہے خاندان کا، کیا؟ اور یہ اتنا اہم کام ہے، میں آج آپ کو بتاؤں اس پر کتنے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ والا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو جو سارے مسائل بتائیں آپ کو۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بات بتائیں، آج ہم کہتے ہیں حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے نا، عورت مارچ ہوتا ہے، فیمنسٹ آ گئی ہیں دنیا کے اندر بہت زیادہ، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ہے نا، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مرد اور عورت کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو مرد اور عورت کے درمیان خلیج ہے یا اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ آج تک کسی بیٹی نے احتجاج کیا ہے کہ ہمارے والدین ٹھیک نہیں ہیں، بہنیں ٹھیک نہیں ہیں، مائیں ٹھیک نہیں ہیں؟ 6 رشتے ہیں، 8 رشتے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، ان میں سے 6 الگ کر دیں آپ۔ کسی باپ کو بیٹی سے مسئلہ نہیں ہے، کسی بھائی کو بہن سے مسئلہ نہیں ہے، کسی بیٹے کو ماں سے مسئلہ نہیں ہے، کسی کو الٹ لے جائیں، کسی عورت کو اپنے باپ سے مسئلہ نہیں ہے، کسی عورت کو اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر، عورتیں بولتی ہوں گی میرے والد تو اتنے اچھے، ہمارے بھائی ماشاءاللہ، تانا دیتی ہیں کس کو؟ شوہر کو، ہے نا، شوہر کو تانا دیتے ہیں، میرا باپ ایسا، میرا بھائی ایسا۔ اگر جب بھائیوں نے وہ بھی گھر میں حالت کی، لیکن وہ کیا ہے، مسئلہ نہیں ہے وہاں، پرابلم نہیں ہے وہاں، میرا بیٹا میرا لخت جگر۔ اس طرح مرد کو دیکھ لیں آپ، میری ماں تو بہت پیاری تھی ماشاءاللہ، ہے نا، وہ تو بس ماں کو ولیہ کے برابر ہی لے جاتا ہے نا، میری بہن، بس باتیں سنو ان کی تو اتنی سمجھدار، باشعور، گھر کو سنبھالنے والی، مطلب بہنوئیوں کو بولیں گے تم کیا ہو، ہماری بہن ہے وہ، صحیح، تم خوش نصیب ہو تمہیں ہماری بہن ملی ہے۔ بہنوئیوں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں جائے۔ اور بیٹی، میری بیٹی، نہیں میری بیٹی تو کسی کا دوستی کر ہی نہیں سکتی، پتہ کرو یونیورسٹی میں جا کے۔ یہاں کا مسئلہ ہوگا میاں بیوی کے درمیان، بس۔ آپ کو دنیا میں مسلمانوں میں
اپنے معاشرے کے اندر، یہ ان دو رشتوں میں. اور یہ وہ رشتے ہیں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ وہ جو فرشتے زمین پر آئے تھے نا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وہ ان سے لوگ کیا سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروانا. ان سے بھی لوگ یہ سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے ڈالی جائے، میاں اور بیوی کو آپس میں کیسے لڑایا جائے. آج فرشتوں ان کے بغیر یہ ہماری قوم اس میں ایکسپرٹ ہو گئی ہے، آس پاس کے لوگ سب ایکسپرٹ ہو گئے. جیسے ہی میاں کا رجحان بیوی کی طرف جاتا ہے، ہاں ہاں لے آئے ٹکا اس کے لیے، چلو بھائی عذاب. کوئی گفٹ دے دیا بیوی کو اور اسٹیٹس لگا دیا بیوی نے کہ یہ مجھے گفٹ ملا ہے میرے شوہر نے، پتہ چل گیا ہے خاندان کے اندر. بندہ اپنی بیوی کو ایسے چھپا کے گفٹ دے رہا ہوتا ہے جیسے کسی اور کی بیوی کو دے رہا ہو. جیسے کتنا بڑا ظلم ہے معاشرے کے اندر، اتنا وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بیوی شوہر کی وہ کرے، اطاعت کرے، اس کے ساتھ محبت کرے، تو اس کو ہاں ہاں بھائی یہ تو ایسی ہیں، یہ تو ویسی ہیں، لیکن ان سے تانے پوچھو. باقی کہیں تانے نہیں ملیں گے آپ کو، باقی کہیں تانے نہیں ملیں گے آپ کو، تانے یہاں ملیں گے. یہ خراب کر دیا ہے اس بنیادی رشتے کو، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ لباس ہے نا، جسم جدا ہے مجھ سے کیا، کتنا قریب ہے میرے. یہ لفظ ہے، یہ لفظ کو سمجھیں، یہ میرا لباس ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا لباس ہے. میری بیوی میرا لباس ہے، اتنا قریب ہے میرے. کیا کوئی اور رشتہ میں اتنے قریب ہو سکتا ہے؟ آدمی بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے اور قضائے حاجت میں بیوی نہ ہو، آواز دے گا بہن کو؟ نہیں. سگے بھائی کو بھی آواز دیتے ہوئے آواز لڑکھڑائے گی اس کی. تو ضروری ہے کہ نکاح کے ان تمام چیزوں کو سمجھا جائے. میری اس پہ بات ہوتی ہے. باقی رہے مسائل تو میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا تصور واضح ہونا چاہیے. اور میں اس لیے نکاح کی اس کو، اور پھر اس کے بعد طلاق کی تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاسز میں بات کریں گے کہ طلاق بھی جو ہے نا مذاق بن گئی ہمارے ہاں، خلا ہو گئی، پھر نان نفقہ ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی الگ الگ قسم کی تعریفات. پھر حلالے کا مسئلہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک عجب صورتحال اختیار کیا ہو. اور پھر حق زوجیت، پھر ازدواجی تعلق، پھر اس کے اندر کی چیزیں، پھر میاں نے کہاں خاموش رہنا ہے، بیوی نے کہاں خاموش رہنا ہے، بات کس طرح کرنی ہے آپس کے اندر. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، یہ سب چیزیں انتہائی ضروری ہیں. نہیں سکھائی جائیں گی، نہیں سمجھائی جائیں گی تو پھر برداشت کریں جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. جو فتنہ آپ لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں، مطلب اب تو خیر مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو عورتیں شکایتیں کرتے ہوئے ملیں گی شوہروں کے حوالے سے. شوہر آپ کو، مطلب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ ذرا ڈھونڈیں نا کوئی شاعری فیس بک پر آج جا کے جو بیوی کی اس کے لیے ہو، بیوی کے لیے اس میں لفظ ہو، بیوی ہو یا زوجہ ہو. محبوبہ مل جائے گی آپ کو وہاں پر، بھرا ہوا مل جائے گا آپ کو پورا گوگل. بیوی کے لیے آپ کو شاعری نہیں ملے گی، بیوی کے لیے محبت بھرا اشعار آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ جب معاشرہ نہیں خریدے گا تو شاعر کیسے بولے گا؟ بیوی کے لیے لطیفہ ڈھونڈ لو آپ، ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے گا، ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے احکامات کو روندا ہوا ہے، روندا. ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. قرآن نے تو نہیں کہا اولاد کے لیے اتنا کچھ کرو، مناسب رویہ اختیار کرنے کو کہا ہے، لیکن والدین سے احسان کرنے کو کہا ہے. میں والدین کو کون پوچھے گا یار، سی سر ابو بلا رہے ہیں، چلو ایسے ہی ماتھے پہ تیوریاں آ جاتی ہیں. ابو امی بلا رہی ہیں، کوئی کام ہی ہوگا بس ان کو. تو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تو ہمیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو اب سے چاہیے، تو آپ لوگوں کو تو میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ لوگوں کو اب پتہ ہے، ریکارڈڈ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. ہاں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اب جب اپنے رشتے کریں یا کہیں اور ہوتے ہوئے دیکھیں یا اپنے گھر، اب دیکھیں نا عورت کو عورت سے پوچھنا اسلام نے حق دیا اس کو. ایک عورت حضور کے پاس ہے کہ لگی یا رسول اللہ میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا، مجھے پسند نہیں، حضور نے فسخ کر دیا اس کا نکاح.
ایک عورت حضور کے پاس آئی، اب ذرا سوچے تو صحیح، وہ معاشرہ کتنا براڈ مائنڈ معاشرہ تھا. ایک عورت حضور کے پاس ایک کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر حق زوجت ادا نہیں کر سکتا، مرد نہیں ہے وہ. نکاح ختم کر دیا اس کا. آج کی عورت جا کے بولے گی ہم کسی کو بتائیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بات کرتے حدیث سنائیے. اپنی طرف سے بات نہیں کی نا آپ کے سامنے، حدیث سنا رہے. حق ہے، ہم نے زندگیوں کو مذاق بنا دیا. پھر آپ دیکھیں بے راہ روی اس طرح کی. پھر آپ بیٹیوں کو سکھائیں کہ تمہاری میت آنی چاہیے. کیوں سکھائیں بھائی؟ میت آنی چاہیے، انسان کی بچی ہے، جیتا جاگتا وجود ہے ایک. آپ اسے یہ تربیت دے رہے ہیں، ماں باپ ہو کے آپ یہ تربیت دے رہے ہیں اس کو. مذاق نہیں ہے یہ اولاد کے ساتھ. بیٹے کو بولیں گے اس طریقے سے؟ نہیں بولیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نیٹ پر بھی آج بھی آپ کو ہزاروں شادیاں ملیں گی، سیم لائٹنگ، سیم ڈیکوریشن، سیم کھانے، سیم گانے، سب کچھ. پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی جب سب سیم چل رہا ہے؟ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیں شادی کے اوپر. اور مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی اس نے اربوں خرچ کر دیا اس نے اس کے اوپر. کیا مطلب کیا ہوا اس سے؟ کیا یہ ضمانت ہے کہ شادی کامیاب ہوگی؟ نہیں، ضمانت نہیں. کوئی سوال کے بعد نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکاح کے بنیادی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.